نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین و سامعین، امید کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان المبارک ختم ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ آئندہ کل عید کی خوشیاں ہمارے درمیان میں منائی جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اپنی ہر خوشی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرتے ہیں، لہذا عیدین کے موقع پر بھی خوشی منانے میں ہم حدود کے پابند ہیں۔ خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گانے بجانے اور شور شرابہ یا پھر شریعت کے خلاف ناجائز کوئی کام یا کوئی ایسی حرکت جس سے کسی کو تکلیف ہو، خوشی منانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوا کرتا ہے۔ مذہب اسلام میں خوشی منانے کی بھی حدود کو قائم کیا گیا ہے، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی منانے میں بھی اعتدال کو قائم رکھتے تھے، لہذا ہمیں اس موقع پر عید کی خوشیاں منانی ضرور ہیں، لیکن اعتدال کو قائم رکھتے ہوئے، اور ہمیشہ خوشیوں کے منانے میں اعتدال کو قائم رکھنا یہ انسانیت کی علامت ہوا کرتی ہیں۔ تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالنے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر جو کام انجام دیا کرتے تھے ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے، اپنی حیثیت کے مطابق عمدہ کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، اور عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز یا کھجور طاق عدد میں کھا کر کے نکلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ عیدگاہ جانے کے لیے پیدل چلنے کا انتخاب کیا کرتے تھے، سواری پر سوار ہو کر کے نہیں جاتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک راستے سے عیدگاہ جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پہنچنے تک تکبیر تشریق پڑھتے رہتے تھے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، مستقل اس کو پڑھتے رہتے تھے۔ یہ وہ آداب اور سنن ہیں جو عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں لاتے تھے اور اہتمام فرماتے تھے۔ ناظرین و سامعین، اس وقت میں لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہمیں اپنے گھروں میں رہ کر کے عید کی نماز ادا کرنی ہے، تو ان سنتوں میں سے جن سنتوں پر سہولت کے ساتھ عمل ممکن ہو، ایسی سنتوں پر عمل کر لینا چاہیے، اور اگر کوئی سنت پر عمل کا موقع نہیں آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بسہولت ان میں سے کوئی سنت پر عمل کا ہم کو موقع میسر آ رہا ہے تو اس پر عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ اس عید کی خوشی میں بھی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے دین پر
پختہ اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں اور اپنے دین کا ایسا عمل اور نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ دنیا کی بھی عید ہو جائے۔ بہت دن ہوئے دنیا کی عید نہیں ہوئی ہے، ہماری تو عید ہو رہی ہے لیکن دنیا کی عید نہیں ہوئی ہے، اور آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی عید کے ساتھ ساتھ دنیا کی عید کی بھی فکر کرے۔ بہت دن ہوئے دنیا کے اندر میں نہ اخلاق ہے، نہ شرافت ہے، نہ زندہ دلی ہے، نہ انصاف ہے، نہ خدا شناسی ہے، نہ خدا کی پہچان ہے۔ یہ ساری کی ساری وہ باتیں جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، دنیا سے یہ تمام کی تمام چیزیں بہت دن ہوئے رخصت ہو گئی ہیں۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی عید کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی عید کی فکر کرے اور دنیا کو بھی عید کے منانے کا موقع دیں۔ لہذا ہم اپنے دین پر قائم ہو جائیں۔ اپنے دین پر قائم ہونے سے انشاءاللہ ہماری بھی عید ہوگی اور دنیا کی بھی عید ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس عید کو ہماری عید کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی بھی عید بنا دے اور ہم سب کے لیے حقیقی خوشیاں اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ تمام بہت عافیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور اپنے اپنے علاقوں کی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے اس عید کا لطف لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔